قل الحمد لله قل الحمد لله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى۔ معزز و مکرم علماء کرام، محترم دعات حضرات، محترم بزرگوں، ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، پیارے بچوں، میرا عنوان اسلام پر اعتراض کے جواب ہے۔ قبل اس کے کہ میں اپنے عنوان کی طرف آؤں، کچھ بنیادی باتیں ذہن نشیں کر لیں کہ پیش کردہ تمام دلائل کا ترجمہ مفہومی ہوگا تاکہ مجھے کہنے میں اور آپ کو سننے اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ دوسرا، پیش کردہ تمام احادیث صحیح اور حسن درجے کی ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ دین اسلام پر ابھی اعتراض کیے جا رہے ہیں، بلکہ یہ معاملہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ لوگ بدل گئے، نام بدل گئے، حالات بدلے، لیکن کچھ اعتراض ایسے ہیں جو بنیادی طور پر چلے آ رہے ہیں اور ان کی فہرست بہت بڑی ہے۔ ایسا نہیں، دو چار نہیں ہے، بہت سے اعتراض ہیں، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس وجہ سے میں چند اعتراض آپ کے سامنے اور ان کے جواب آپ کے سامنے مختصر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک مسئلہ جو بار بار اٹھایا جاتا ہے، نیشنل ٹیلی ویژن پر اٹھایا جاتا ہے، سوشل میڈیا میں اٹھایا جاتا ہے، یوٹیوب چینلز میں اٹھایا جاتا ہے، جو مخالفین ہیں اسلام کے، وہ کہتے ہیں تقدیر کا مسئلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ساری چیزیں لکھ دیں، سب کچھ طے ہو چکا ہے کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، تو پھر بندے کی گرفت کیوں ہو رہی ہے؟ پہلے طے کر دیا گیا کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، کون اچھے اعمال کرے گا، کون برا کام کرے گا۔ جب یہ ساری چیزیں طے ہیں، جب یہ پہلے سے طے کر دیا گیا ہے، تو بندے کی گرفت کس بات پر ہو رہی ہے؟ یہ اعتراض ہے۔ اور اسے مضبوطی دینے کے لیے کچھ لوگوں نے بہت سے دلائل پیش کیے ہیں، جس میں دو حدیثیں صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں، وہ آپ سن لیں۔ پہلی حدیث عن طاووس قال سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتج آدم وموسیٰ فقال موسیٰ یا آدم انت ابونا خیبتنا واخرجتنا من الجنہ فقال له آدم انت موسیٰ اصطفاک اللہ بکلامہ وخط لک بیدہ اتلومنی علی امر قدر اللہ علی قبل ان یخلقنی باربعین سنہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فحج آدم موسیٰ فحج آدم موسیٰ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت آدم علیہ السلام کا مکالمہ ہو گیا، بحث ہو گئی، چھوٹی موٹی تکرار ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا حضرت آدم سے انت ابونا، آپ ہمارے والد ہیں، خیبتنا واخرجتنا من الجنہ، آپ نے ہمیں نامراد کیا ہے اور آپ ہی کی وجہ سے تو ہم جنت سے نکالے گئے ہیں۔ یہ الزام لگا دیا بحث میں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا انت موسیٰ اصطفاک اللہ بکلامی، آپ موسیٰ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کیا کرتا تھا، وخط لک بیدہ، اور آپ کے لیے اپنے دست خاص سے کتاب لکھی ہے، تورات لکھی ہے۔ اتلومنی علی امر، ایسے امر پر مجھے ملامت کرتے ہو، ایسے امر کے لیے مجھے برا بھلا کہتے ہو، قدر اللہ علی قبل ان یخلقنی باربعین سنہ، جو میری پیدائش سے 40 سال پہلے لکھ دیا گیا تھا، 40 سال قبل لکھ دیا گیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فحج آدم موسیٰ فحج آدم موسیٰ، حضرت آدم حضرت موسیٰ پر سبقت لے گئے، حضرت آدم حضرت موسیٰ پر سبقت لے گئے۔ یہ مخالفین کا پہلا اعتراض کیا ہے بتاتا ہوں۔ اب دوسری حدیث دیکھ لیجئے۔ عن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امہ 40 یوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع
فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُوا بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُوهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُوا بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُوهَا رواه مسلم کتاب القدر صحیح مسلم کی روایت ہے. راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں, بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو صادق و مصدوق ہیں, سچے بنائے گئے ہیں, آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر کوئی اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں ہوتا ہے, اس کے بعد 40 دن بعد خون کی پھٹکی بنا دیا جاتا ہے, اس کے بعد 40 دن بعد گوشت کا لوتھڑا بنا دیا جاتا ہے, ثم یرسل الملک, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں اور اس کو حکم فینفخ فی روح, وہ روح پھونک دیتا ہے, پھر اسے حکم دیا جاتا ہے لکھ بکتب رزقہ, اس کا رزق لکھ, وَأَجَلِهِ عمر لکھ, وَعَمَلِهِ عمل لکھ, وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ, اور لکھ کہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے, لکھ یہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا. تو تم میں سے کوئی انسان زندگی بھر جنتیوں کا سا عمل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اس سے جنت کی دوری ایک ہاتھ کے برابر بچ جاتی ہے اور کتاب سبقت لے جاتی ہے. فَيَسْبِقُوا عَلَيْهِ الْكِتَابُ, کتاب کا لکھا سبقت لے جاتا ہے, تقدیر سبقت لے جاتی ہے, اور وہ جہنمیوں کا سا عمل کر کے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. اور تم میں سے کوئی آدمی جو زندگی بھر جہنمیوں کا سا عمل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اس سے جہنم کی دوری ایک ہاتھ کے برابر بچ جاتی ہے, لیکن کتاب کا لکھا سبقت لے جاتا ہے, کتاب سبقت لے جاتی ہے, اور وہ جنتیوں کا سا عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے. ہو گیا اعتراض, مچ گیا ہلہ, ہو گیا شور, چور مچائے شور, چور چور چور. انٹرنیشنل میڈیا پہ, یوٹیوب میں اور الگ الگ جو میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں, ان احادیث کے ذریعے اور ان دلائل کے ذریعے اسلام کو بدنام کرنے کی بڑی پرزور کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ اعتراض ایسا نہیں کہ ابھی کے لوگوں کا ہے, یہ منکرین حدیث کا بھی یہ اعتراض ہے, تمام گمراہ فرقے ہیں جو وہ اسی طرح کے اعتراض کرتے ہیں. تو مسئلہ تقدیر کو سمجھنے کے پہلے ایک بات سمجھ لیں,